دل گناہوں سے بھرا تھا مگر تیرا در یاد آیا. میں ٹوٹی ہوئی بندی تھی مگر حج کا سفر یاد آیا. نہ سجدے مکمل تھے نہ عبادات میں وہ خشوع، بس تیری رحمت کا سہارا تھا پھر وہی پہر یاد آیا. لبیک کی صدائیں سن کے دل کانپ اٹھتا ہے کہ اے اللہ میں وہی ہوں جسے ہر بار تیری معافی کا در یاد آیا. میں خوش بھی ہوں تو نے اپنے گھر بلایا مجھے، اور شرمندہ بھی کہ میں تیرے حکموں پہ پورا نہ اتر پائی. میرے رب مجھے ایسا بدل دے کہ میں واپس جا کے نہ بھٹکوں. میرے دل کو ہدایت دے، میری روح کو سکون دے. میں تیرے گھر آئی ہوں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے. یا اللہ میں تیرے گھر آئی ہوں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے. اب واپسی جاؤں تو تیری رحمت ساتھ لے کے جاؤں. السلام علیکم ناظرین و کرام. لبیک اللہم لبیک کی یہ صدائیں اس وقت جو ہیں وہ دنیا بھر کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سنی جا رہی ہیں. اور اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا مبارک دن ہے کہ آج لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں اور جو بلند آواز کے اندر سچے دل سے اللہ کے گھر کے اندر روبرو ہیں. اور آپ ایک چیز دیکھیں اللہ کے گھر میں کہ وہاں پہ کسی چیز کا فرق نہیں ہے کہ کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے. اللہ کے گھر کے اندر اللہ اپنے ہر بندے کو ایک ہی برابر سے دیکھتا ہے. اللہ پاک اپنے بندے کو یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس نے اپنے پاسٹ میں کتنے گناہ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیت کے اندر، اس کے دل کے اندر کتنا کچھ ہے میرے لیے. وہ کتنی سچائی سے جو ہے وہ مجھ سے معافی کی طلب کر رہا ہے، کتنی سچائی سے مجھ سے محبت کر رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ اپنے ہر بندے کو چنتا ہے کہ وہ اسے اپنے گھر بلائے. اور وہ خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ حج کا اور اپنے گھر کی جو زیارت ہے وہ نصیب فرماتا ہے. ناظرین اکرام اگر ہم بات کریں نارملی، ہم اگر عام زندگی کے اندر اگر ہم آتے ہیں نا تو ہم ذرا سی نافرمانی ہو جائے ہم سے، ہماری کوئی بات نہ سنے، ہمارا کوئی دل دکھا دے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ اس سے بات بھی نہ کریں. مگر دیکھیں کہ کتنی معبود ہے وہ ذات کہ ہم اتنے گناہ گار، اتنے خطا کار ہونے کے بعد بھی جب ہم اس کے در پہ جاتے ہیں اور اشکوں کے ساتھ جو ہم اس سے معافی طلب کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک کہ ہمیں بخش دیجئے، ہمیں ہدایت کا راستہ دے دیجئے، تو اللہ تعالیٰ بالکل اس انسان کو ویسا کر دیتا ہے کہ جب وہ دنیا کے اندر بالکل ابھی آیا ہے اس کے گناہ اس طریقے سے معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کی ذات کتنی معبود ہے کہ وہ اپنے گناہ گار بندے کو ایک اور موقع دیتا ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ اے بندے تو مجھ سے سچے دل سے مانگ، تو مانگ تو صحیح. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سارا سال جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے پیچھے، اپنے دنیاوی مسائل کے پیچھے لگے رہتے ہیں. مگر جو ہمارا کریٹر ہے وہ رب کی ذات جس نے ہمیں بنایا، جس نے اس کل کائنات کو بنایا، ہم کہیں نہ کہیں اس دنیاوی معاملات میں اس ذات کو بھول جاتے ہیں. اور ناظرین اکرام میں چاہوں گی کہ اس ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہے ہم کرتے ہیں حج کی ٹرانسمیشن کا، اور دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ حج جو ہے وہ بھرپور عبادات کے ساتھ اور سچی جو نیت کے ساتھ لوگ ادا کر رہے ہیں. اور میری دعا ہے کہ یا اللہ پاک یہاں پہ بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی عبادات کو قبول کریے. اور اس ٹرانسمیشن میں اگر کوئی بھی بھول چوک ہو جائے ہم سے، کیونکہ ہم خطا کار بندے ہیں، ہم تیری دھول برابر بھی نہیں. اور بے شک یہ ایک بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں یہ یہاں پہ اس ٹرانسمیشن کا ایک چھوٹے یہ جو نوکری آپ نے ہمیں دی ہے اور ہمیں
یہ مبارک ٹرانسمیشن آپ نے ہمیں دی کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو بیان دے سکیں یا بات کر سکیں, ہم ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کر سکیں, تو ہم بہت شکر گزار ہیں. اور اس میں کوئی بھی بھول چوک ہو جائے تو یا اللہ پاک ہم سب کو معاف کریے گا. اور میں ہوں آپ کی میزبان ندا شیخ, میرے ساتھ موجود ہیں امرین اصغر. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی امرین, کیا بولیں گی ہماری ناظرین سے؟ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں جب حج کی سعادت کا ذکر آتا ہے. بے شک. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. اور میں چاہوں گی کہ ناظرین اکرام, اتنی مبارک ٹرانسمیشن ہے اور ہم جو ہے وہ ثنا خوانی کے سلسلے سے ہم اس ٹرانسمیشن کا آغاز لیتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہمارے پینل کا حصہ ہیں, ہمارے تقریباً زیادہ تر ٹرانسمیشنز میں آپ انہیں دیکھتے ہوں گے, اور بہت ہی پیارا آج ہم نے جو گلدستہ سجایا ہے یہ ہمارے ساتھ ہر ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں. عبدالباسط رانا سہروردی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کی جو دن ہے اس سعادت کے حوالے سے نا کچھ اچھا سا پیش کریں. سب سے پہلے تو آپ سب کو حج کی یہ ساعت مبارک ساعت بہت بہت مبارک. خدا کی قسم بڑا دل مچل رہا ہے کہ کاش ہم بھی وہاں پر ہوتے. لیکن میں جو آپ کو اپنی حمد کی صورت میں سنانا چاہوں گا, سماعت کریں. بالکل, عطا کیجیے. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تا عمر کر دے آنا مقدر, تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وقت ایک ہی ثنا آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, حمد خدا سے تر ہے زبان, مولا مولا مولا, حمد خدا سے تر ہے زبان, کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں, بس ایک صدا رہی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا دل مچل رہا ہے, لیکن ایک وقت اب جو لوگ وہاں موجود ہیں, ایک وقت ایسا بھی ہوا ہوگا, حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو, کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب غلاف کعبہ چوما ہوگا تو اپنی خطائیں بھی یاد آتی ہیں انسان کو, تو انسان یہی کہے گا, یاد آ گئی جب اپنی خطائیں, یاد آ گئی جب اپنی
اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دیکھا صفائی مروہ بھی دیکھا صفائی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا رمائک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب سب دیکھ لیا اب ایک ہی آرزو ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے؟ بندہ ناچیز کیا کہتا ہے؟ یا اللہ بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب اپنا کرم کر، بخشش کے طالب اپنا کرم کر، اللہ اکبر ماشاءاللہ سے سبحان اللہ، اتنا پیارا کلام تھا باسط کہ ناظرین اکرام جو ایک روح تھی نا، ایسا لگ رہا تھا کہ بس وہ ان گلیوں کے اندر ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس ابھی نہ یہ جسم جو ہے، جسم سے یہ روح جو ہے اب نکل جائے گی، وہ جو ایک کیفیت طاری تھی۔ اور واقعی جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمارا جو رب ہے وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، ہمیں بخشتا ہے، ہمیں موقع دیتا ہے، ہمیں ہر اس صبح موقع دیتا ہے کہ اے بندے اب بھی وقت ہے، اب سدھر جا، اے بندے اب بھی تیرے پاس وقت ہے، اب تو میرے پاس لوٹ آ۔ پھر بھی انسان اگر نہیں سمجھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی ایسے اسباب بنا دیتے ہیں کہ کیا پتہ کہ اب اس بندے کو سمجھ میں آ جائے، مگر اس کے بعد بھی ہم لاکھ غلطیاں کرنے کے بعد جب اس بارگاہ میں جاتے ہیں، اور پھر جب ہم اپنے آنسو بہاتے ہیں، یا ہم اس در پہ جب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور جب روبرو سامنے ہوتے ہیں، تو ایک الگ ہی شرمندگی ہوتی ہے، ایک الگ ہی ندامت ہوتی ہے کہ ہم سر سے پاؤں تک گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارا جو رب ہے وہ ہم سے اتنی محبت کر رہا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر پہ طلب کر لیا، ہم وہاں پہ مہمان بن کے رہتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور اتنا کوئی میں کہتی ہوں کہ ہر مسلمان کی جو اس وقت دل کی کیفیات ہوتی ہے نا، وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس وقت انسان جو اپنا آپ ہوتا ہے، اس کا جو اپنا ریئل فیس ہوتا ہے، وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ کیا کہیں گی آپ؟ بس کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، بے شک بے شک، لیکن وہ ذات اتنی مبارک ذات ہے کہ ہماری غلطیوں کو، ڈھیر ساری غلطیوں کو معافی دے دیتی ہے۔ بالکل اسپیچ لیس ہو جاتا ہے بندہ، ہر دن ایک نئی صبح کا پیغام لے کے آتی ہے، اس کے باوجود بھی ہدایت کے راستے پہ اگر ہم نہیں چلتے تو یہ بھی ہماری بھول ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، اور آج ایک نئی صبح مارننگ ود ندا شیخ کے اندر
اسپیشل ٹرانسمیشن ہم حج کی کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ ہمارے جتنے بھی مہمان کرام ہیں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آج ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کون کون موجود ہے. اور سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں آپ کا تعارف کرواؤں. ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور آپ نے انہیں ہماری ڈفرینٹ ٹرانسمیشنز کے اندر دیکھا بھی ہوگا. بہت اچھا بیان بھی دیتے ہیں، بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں جس سے ہمیں علم کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں اضافہ بھی ہوتا ہے. علامہ کلیم، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ، شکر. اچھا، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آپ جو خود بھی سعادت کو وہ کر چکے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ایک ایسے نعت خواں ہمارے بیچ میں موجود ہیں جن کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو ان کو ہم حاجی بھی کہتے ہیں، اور سندھ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ یہ شرف بھی حاصل رکھتے ہیں کہ وہ نعت رسول مقبول جو ہے وہ وہاں پہ پیش کرتے ہیں. اور یہ بہت کہتے ہیں نا کہ یہ جو ثنا خوانی جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ایک نوکری ہے، ورنہ ہماری اور آپ کی کیا اوقات کہ ہم اپنے منہ سے ان کا ذکر، ان ناموں کا ذکر بھی کر سکیں. اور بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے. اور آج ہم حاجی صاحب سے جو ہے وہ گفتگو بھی کریں گے. ہمارے بیچ میں موجود ہے حاجی محمد ناصر یامین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حاجی صاحب ہم پھر آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ کیا واقعات تھے، کیا چیزیں تھیں وہاں پہ جو آپ کے ساتھ پیش آئیں، کیا ایک ذہن میں، دل میں کیا چیزیں آپ کے چل رہی تھیں. بالکل انشاءاللہ میں بیان کروں گا آپ کے پاس، آپ کے جب ٹائم مجھے دیں گی تو ایسے ایمان افروز واقعات میرے ساتھ وہاں پیش آئے جو میرے رب کے اور میرے درمیان تھے. لیکن اب میں لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں میں بھی ایک جذبہ موجزن ہو جائے عمرے پہ جانے کا، حج پہ جانے کا. جس کو اللہ سعادت دے وہاں پہ جائے لازمی. آمین ثم آمین. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ امرین ہمارے بیچ میں جو اور مہمان ہیں ان کے بارے میں بھی آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ آج ہمارے اس مبارک ٹرانسمیشن کے اندر کون کون مہمان موجود ہیں. کیونکہ ناظرین اکرام جب بات ہوتی ہے نا حج کی اور اس طریقے کی ٹرانسمیشنز کی، تو دیکھیں رب تعالیٰ کی تو وہ ذات ہے جو کہ کسی میں بھی نا فرق نہیں کرتی ہے، نہ امیر نہ غریب، نہ کوئی مسلک نہ کوئی مذہب کا. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ میرے در پر آؤ، میرے در پہ آ کے بس مجھ سے مانگو. تو آج جو ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے کچھ ایسے بھی مہمان ہمارے بیچ میں موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ امیر ان کے بارے میں بھی بتائیں. کیونکہ حجۃ الوداع کا خطبہ جو ہے کسی ایک رنگ و نسل یا کسی ایک قومیت کے لیے نہیں. بے شک. کسی اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، امیر کو غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. بے شک بے شک. اسی لیے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. ہمارے درمیان موجود ہیں وسیم یونس صاحب جو آل پاکستان چرچز سیکیورٹی کونسل کے صدر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم. آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھا. اور آج کا آپ سب لوگوں سے میں بڑا خوش ہوا ہوں مل کے. ایک دفعہ پھر آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد جبران خان ہیں بالکل جو ہمارے بیچ میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام کیونکہ آج ثنا خواں ہمارے پاس کافی موجود ہیں تو تھوڑی بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے، مگر میں چاہوں گی کہ علامہ صاحب کی جانب چلتے ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. علامہ صاحب جب بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، جو ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا اپنے بندے کو اپنے گھر بلواتا ہے، اس بات کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں بات شروع کرنے سے پہلے وینس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے جب بھی کوئی اس طرح کے ایونٹ آتے ہیں، کوئی پروگرام ہوتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر سب کو دعوت دے کے بلاتے ہیں، جس پہ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے تو چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا کہ ابھی حضرت صاحب بات کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے رانا عبدالباسط صاحب سروردی صاحب جنہوں نے ایک عجیب ماحول بنا دیا کلام پڑھ کے کہ طبیعت، وہ جو آپ بیان کر رہی تھی کہ جو ایک تار انسان کے اندر کے روح کے چھڑ جاتے ہیں، تو کیفیت بن گئی تھی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اور میں حال ہی میں عمرے کی سعادت حاصل کر کے آیا ہوں تو میں وہ اس تصور میں تھا
کہ وہاں جو شخص نہیں گیا اللہ پاک سب کو بلائے. آمین سما آمین. اور میں نے وہاں جا کے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ہم یہاں رہ کے جب باتیں کرتے ہیں وہ بات اور ہے، لیکن جب آپ وہاں مشاہدات کرتے ہیں جا کے اللہ. وہاں کی بات ہی کچھ اور ہے. اور وہاں جا کے یہ راز کھلا، وہاں جا کے یہ راز کھلا کہ یہاں خود کوئی نہیں آتا، یہاں بلایا جاتا ہے. سبحان اللہ ایک سبحان تو یہ راز کھلا، اور بندہ اپنی مرضی سے نہیں آتا. مجھے آپ کی بات سے ایک بڑی لطیف اور ایمان افروز بات یاد آئی کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گھر آگے چل کے یہ بات ہوگی، بالکل. لیکن چونکہ اس کے ساتھ میں جوڑتا ہوں اس بات کو کہ وہ ابو قبیس جب وہاں کھڑے ہو کے پہاڑی پہ آپ نے جب آواز دی تو انہوں نے کہا اس وقت تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ افراد ہیں اور ایک عجیب سا میدان ہے، مٹی مٹی ہر طرف، پتھر ہی پتھر ہے، تو میری آواز کس کو سناؤں؟ اللہ پاک نے فرمایا آپ آواز دیں، پہنچانا میرا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا کام ہے اذان دینا، سبحان اللہ. اس چینل کا کام ہے پروگرام کر دینا. بے شک. آگے جہاں جہاں تک بات جائے گی بے شک. اس کا صلہ اور اجر و ثواب اسی بات کے ساتھ بندے کو ملے گا کہ مولا نے فرمایا اے میرے خلیل اللہ، خلیل کہتے ہیں دوست کو، چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے دوست بھی ہیں. تو جب انہوں نے ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے آواز دی تو جتنی روحوں تک یہ آواز گئی جو اپنی ماؤں کی صلبوں اور پشتوں میں تھے، وہاں تک آواز سن کے لبیک کہا. جس نے لبیک کہا اور جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ ہی وہ حاضری دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت بات کی. اور علامہ صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ جب ہم حج کی بات کرتے ہیں مگر کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں حج کے جو ایک بنیادی ارکان ہیں ان کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہے، تو میں چاہوں گی کہ اس کے بارے میں بھی ہمیں آپ تھوڑا سا بتائیے. جی انشاءاللہ. جیسے بنیادی کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا ہمارے پانچوں جو فرائض ہیں اس کو جب ادا کرتے ہیں تو اس کی ہر چیز کی تھوڑی تھوڑی معلومات ہر انسان کو ضروری ہونی چاہیے. اور حج کے بارے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اسلام کا یہ مین رکن ہے جس کو پورا پانچواں رکن جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے اور جس کو اللہ پاک نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے تو وہ لازمی اس کو ادا کرے اور پھر اس کو سیکھے تاکہ اس کے جو اللہ پاک نے اتنی دولت آپ کو دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو آپ سب سے پہلے میں تو یہ کہ اپنی بات بھی ساتھ کروں گا کہ انسان جب جوان ہوتا ہے کوشش کرے وہ اس وقت اللہ کے گھر میں جائے. اللہ جوانی کی عبادت در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری. سبحان اللہ. جب بندہ طاقت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، اس وقت جب اللہ کے گھر جاتا ہے، دیکھیے بڑھاپے میں جا کے مالک جب بھی چاہے گا اس وقت ہی حاضری ہوگی، مگر کوشش اور طلب، یہ دعا اور طلب بیٹے ایسی چیز ہے کہ جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو وہ مالک قبول کر لیتا ہے. بے شک بے شک. عبدالباسط صاحب نے جو کلام پڑھا نا کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، یہ جو سارا پیش کیا اور وہاں کی مناظر پیش کیے تو وہ دل کو کھینچتے ہیں کہ بندہ خود بخود جو چیزیں نہیں بھی سیکھی ہوتی بیٹے وہ خود بخود جو عشق ہے نا وہ سارا کچھ سکھا دیتا ہے. بالکل بالکل. اور اگر ہم روح کی بات کریں نا تو ایک قدرتی انسان، کیونکہ کہتے ہیں کہ گناہوں کا پتلا ہے اور جتنا بھی گناہ گار سیاہ کار انسان ہو، مگر جب آپ روحانیت کی طرف آتے ہو نا تو روح کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ اس ذات سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو روح ہے اس جسم کے اندر، یہ جسم بھی اس ذات کی امانت ہے، اس میں جو روح ہے وہ بھی اس کی امانت ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا ہم ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جاتے ہیں پھر اس وقت وہاں سے. اور ناظرین اکرام اسی کے ساتھ ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین اکرام، ہم بریک سے واپسی آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے اسپیشل حج کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور وینس ٹیلی ویژن کو جو ہے وہ ہر سال یہ شرف حاصل ہے کہ اس طریقے کے جتنے بھی اسلامک ایونٹس ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم ماشاءاللہ سے کوشش کرتے ہیں کہ جو ایک اپنا حصہ ہے، اپنی کوشش جو ہے وہ ہم پراپر طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دیں. اور میں چاہوں گی کہ اس پروگرام کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلائے عقیدت پیش کروائیں. بسم اللہ. اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بری ہو جائے، اور اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے. در حبیب پر، در حبیب پر اس بار حاضری کے وقت دعا یہی مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جبران، میں جائے. چاہوں گی کہ اسی شعر کو جو ہے ایک بار پھر عطا کریں. در نبی پر، در حبیب پر اس بار حاضری کے وقت دعا یہی مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، زمانے بھر کی چیزوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں، یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں. میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں، مگر ان میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں، مگر ان میں سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت کلام تھا کہ بس
کیا میں آپ سے بیان کروں کہ کیا اس وقت دل کی کیفیت ہے، اور بے شک کیونکہ جب ہم اس در کا ذکر کرتے ہیں تو ایک عجیب ہی جو کیفیت ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، اور میں چاہوں گی کہ اس پروگرام کو ہم مزید آگے بڑھائیں، اور ہمارے کیونکہ بیچ میں موجود حاجی صاحب بھی ہیں، اور حاجی صاحب سے بھی ہم چاہیں گے تھوڑی گفتگو کرنا کہ حاجی صاحب کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے جب آپ اس در پہ موجود تھے، کیونکہ وہ تو در ایسا ہے کہ وہاں پہ جو جانے والا ہوتا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے بے شک بے شک. اللہ کے گھر کی حاضری کی اور عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی. 2013 میں بلتستان میں تھا، اسکردو، گلگت، دیامیر، ہنزا نگر، وہاں پہ. تو میری وائف کا مجھے فون آیا کہ بھئی میرے بھائی اور میری والدہ اور میرے چچا جا رہے ہیں حج پہ، تو اگر آپ اجازت دیں تو میرا محرم بن رہا ہے تو میں چلی جاؤں ساتھ میں. میں نے ٹھیک ہے آپ چلی جائیں. بھارت وہ چلی گئی ماشاءاللہ. میں پاکستان میں ہی تھا، بھارت میں وہاں سے آ گیا تو ان کو ریسیو بھی میں نے کیا یہاں پر کراچی میں آ کے جب وہ حج کر کے آ گئیں. اب میں نے کہا بھئی ماشاءاللہ میری وائف نے تو حج کر لیا ہے، میں نے تو حج نہیں کیا، چلیں میں بھی ان کو سرپرائز دوں گا اور میں بھی درخواست دائر کرتا ہوں اپنی بینک کے اندر. اور میں نے پیسے جمع کرا دیے. تو 1 سال میں نے جمع کرایا تو میرے کو انسکسیس کا آ گیا کہ ابھی آپ کا نہیں آیا نام. کوئی بات نہیں، میں نے کہا بتاؤں گا نہیں ان کو، ابھی جب میرا اوکے ہو جائے گا پھر میں بتاؤں گا میرا بھی بلاوا آ گیا ہے. میں نے اگلے سال پھر دوبارہ اس کو میں نے داخل کرایا کاغذات، اپنے فیس جمع کرائی، میرا بلاوا نہیں آیا. تیسرے سال کنٹینیو میں نے جب جمع کرایا میرا بلاوا نہیں آیا تو میں ظہر کے وقت جب میرے پاس میسیج آیا موبائل پہ کہ آپ کا انسکسیس ہو گیا ہے، اس دفعہ بلاوا نہیں آیا آپ کا، تو میں رو پڑا. ظہر کا وقت تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا. ظہر پڑھ کے میں نماز میں اتنا رویا گڑ گڑایا کہ میری ہچکیاں بن گئی میری. اور میری وائف کچن میں تھی، وہ روٹی وغیرہ پکا رہی تھی، تو وہ دوڑی آئیں گی، کیا ہوا اللہ خیر کرے کیوں رو رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے، جب میں نماز پڑھ چکا تھا اٹھ کے بیٹھا میں دعا کر رہا تھا. میں نے بولا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال سے میں آپ کو سرپرائز دینا چاہ رہا تھا لیکن میں دے ہی نہیں پا رہا، میرا جو ہے نا نمبر ہی نہیں آ رہا، میرا نام ہی نہیں آ رہا قرآن اندازی کے اندر. تو وہ ایک دم سے کہنے لگی کہ آپ کا نام نہیں آئے گا. میں تو ویسے شوق تھا اور شوق میں پڑ گیا. میں نے کہا کہ یہ کیا بات کر دی آپ نے بھائی کہ میرا نام نہیں آئے گا، مطلب ایک ایسی بات ہو گئی کہ آپ کا نام نہیں آئے گا. تو میں نے بھائی کیوں نہیں آئے گا، آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں. کہنے لگی میں وہاں دعا کر کے آئی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ اب اگر میں آؤں تو اپنے میاں کے ساتھ آؤں. سبحان اللہ، بہت بڑی بات. باپ کی دعا، ماں کی دعا، بہن کی دعا، بیوی کی دعا اور بیٹی کی دعا باریاب مقبول الہی ہے یہ. سبحان اللہ. اگر آپ کے والدین زندہ تو ان کی دعائیں لیں، بہن ہے تو ان کی دعائیں لیں، بیوی ہے تو ان کی بھی دعا لگتی ہے. تو میں نے بولا آپ نے یہ بات کیوں کری وہاں پر، باپ نے دعا کیوں مانگی آپ نے. ایسے میں نے تجسس سے پوچھا، تجسس ہوا مجھے. کہنے لگی اصل میں بھائی، چچا اور امی یہ اوپر حرم کے اوپر جو جگہ ہے نا وہاں پہ عمرہ کرتے تھے، وہاں سے طواف کرتے تھے. 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ایک طواف وہاں پہ ہمارا ساتھ مکمل ہوتا تھا. تو میں کہتی تھی اپنی والدہ سے، اپنے بھائی سے کہ مجھے حرم میں جانا ہے، کعبے کو چھو کے آنا ہے مجھے. تو وہ جاتے ہیں، رش اتنا زیادہ ہوتا تھا وہاں پہ، حد سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے تو انسان گھبراتا ہے وہاں پہ جاتے ہوئے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں نا یہاں پہ اس وقت تو مجھے لازمی لے کے جاتے ہیں مجھے. تو میں نے وہاں دعا کری گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں جب واپس آؤں یہاں پہ کبھی زندگی میں تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آؤں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. 3 سال تو میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا. تو میں نے اسی سال میں نے اپنی وائف کا اور اپنا نام واپس دوبارہ میں نے بینک میں جمع کرایا، پیسے وغیرہ سارے کاغذات جمع کرائے اور میرا نام آ گیا، میری وائف کا بھی آ گیا. الحمدللہ ہم گئے وہاں پہ، ہم نے عمرے کیے، حج کیا اللہ الحمدللہ. اور آپ یقین کریں میں حرم کے جو کعبے کی دیوار ہے نا اس کے ساتھ عمرہ طواف کرتا تھا میں، اور میرا طواف 12 سے 15 منٹ میں مکمل ہوتا تھا، 7 چکر. سبحان اللہ. کیونکہ ایک طواف اوپر ہو رہا ہے، وہ طواف بہت لمبا اس کا اسپیس ہے، جگہ بہت بڑی ہے، اور ایک طواف آپ دیوار کے ساتھ. رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے ہوئے جاتا تھا میں. ہاں رکن یمانی کو ہاتھ لگا رہا ہوں، حتیم کے ساتھ چل رہا ہوں، بیوی میرے ساتھ چل رہی ہے، وائف میری آگے ہے، میں ساتھ کو لے کے چل رہا ہوں. تو بہرحال اللہ نے بڑا کرم فرمایا. وہاں پہ میرے ساتھ ایسی کیفیات ہوئیں جو میں نے محسوس کری، میں نے دیکھی، وہ میرے اللہ اور میرے درمیان تھی. پھر میں نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ تاکہ لوگوں کو ایک جذبہ ایمانی ان کے پروان چڑھے کہ واقعی یہ ایمان افروز واقعات وہاں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں.
جو صحابہ کرام کے ساتھ ہوئے, جو ان کی وہ تبع تابعین کے ساتھ ہوئے, وہ تو بہت بڑی بات ہے. ہم تو عام سے مسلمان ہیں نا, تو ہمارے ساتھ بھی وہاں پہ چیزیں کیفیات ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی مدد اللہ فرما رہے ہیں. آپ ایسی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ پہنچنا ممکن نہیں ہے, آسان نہیں ہے, لیکن اللہ کے کرم سے, اللہ کی رحمت سے, نعمت سے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو میں نے حتیم میں بھی نماز ادا کری, اپنی وائف کو بھی کروائیں, میں نے ریاض الجنہ میں بھی. حضرت اسود کو بہت دینا آسان نہیں ہے وہاں پہ, اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ میں آگے وہ واقعات بیان کروں گا انشاءاللہ. تو میری ایک بات یاد رکھیے گا, ناظرین میرے دیکھ رہے ہیں, کہ باپ کی دعا, ماں کی دعا, بہن کی دعا, بیوی کی دعا اور بیٹی کی دعا, یہ اللہ کے بارگاہ میں قبول بارگاہ الہی ہے. یہ لازمی ان حضرات کی دعائیں لیں, اور اپنے بزرگ دادا دادی نانا نانی ان سب کی دعائیں لیں. ان کی دعاؤں سے, ان کی برکتوں سے انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے. بے شک بے شک, سبحان اللہ, ماشاءاللہ سے دعا کی جو تاثیر ہے نا, وہ آسمانوں کا سینہ چیر دیتی ہے. بالکل, اس پہ دعا کی تاثیر پہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے, عطا کریں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. طاقت پرواز نہیں ہے, لیکن اس میں اتنا دم کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس. ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت جو آپ نے شعر عطا کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ علامہ صاحب جب دنیا کے اندر پہلا حج ہوا, میدان عرفات جو جس طریقے سے پیش آیا, تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا روشنی ڈالیے, تھوڑا سا بتائیں کہ کیا حالات تھے, کیا وہ واقعات تھے, کس طریقے سے دنیا کا پہلا حج ہوا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. سب مل کے ذرا ایک بار تسبیح پڑھ لیں. جو تلبیہ وہاں پڑھا جاتا ہے تاکہ اس کی برکتیں ہم سب کو مل جائیں. برکتیں تو شروع ہو چکی ہیں الحمدللہ. بے شک, بے شک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے دوست تھے, اللہ کے پیارے تھے, تمام انبیاء یہ سارے اللہ کے پیارے تھے, مگر جو ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی لگائی, تو جب آپ نے خانہ کعبہ جب تعمیر کرنے کا حکم دیا, جب تعمیر آپ نے کر لیا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے ساری صفائی بھی کر لی. فرمایا دونوں کام کر لیے, تعمیر بھی کر لیا. جس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ اسماعیل علیہ السلام کو بیٹے کو ساتھ لگا کر آپ تعمیر کعبہ کر رہے تھے, اور پتھر لا لا کے باپ بیٹا جس طرح محنت کر رہے تھے, اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے, تو وہ پتھر بھی ساتھ ساتھ اٹھتا چلا جاتا تھا قدرتی طور پر. جب اس وہ جو حتیم کے اندر نشان لگے ہوئے ہیں, جس کے سامنے جا کے عمرہ کرے یا حاجی جا کے 2 نفل پڑھتے ہیں, وہ جو نشان تھا پتھروں پہ, وہ اس وجہ سے نشان پڑا تھا, حالانکہ وہ ساری پتھریلی زمین تھی جہاں اللہ کے حبیب اور خلیل اللہ چلا کرتے تھے, مگر فقط اسی پتھر پہ یہ نشان. ایک سوال یہ بھی ہے, اسی پتھر پہ یہ نشان کیوں پڑا؟ کیونکہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے, اللہ نے کہا کہ اب آپ نے گھر تعمیر کر لیا, اس کی مزدوری مانگے. تو جب مزدوری میں کیا مانگا, ہم سب کیا مانگتے ہیں, لیکن دیکھیں اللہ کے خلیل نے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا کہ باری تعالیٰ وہ جو نبی الآخر الزمان آنے والے ہیں وہ ان کو مانگا, حضور پاک کو مانگا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے کہا یہ لمحہ اے پتھر تو نرم ہو جا, پگھل جا, اور تاکہ ان کے پاؤں کے نشان اپنے اوپر ثبت کر لے. وہ نشان ثبت ہوئے, اور فرمایا باقی سارے پتھر ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہاں سے اٹھا دیے جائیں, بس ایک ہی پتھر رکھا جائے, وہ جو نشانوں والا پتھر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے. تو وہ نشان آج بھی موجود ہیں. یہاں ایک بڑی ایمان افروز ایک بات میں شیئر کر دوں کہ ان پتھروں کے جو نشان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے, ان قدموں کے نشانوں کے جب کوئی غور سے دیکھتا ہے, اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک جو آپ کے قدموں کے نشان ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں دونوں کو سامنے لا کر تو وہ ہو بہو ایسے ہی لگتے ہیں جیسے وہ جد ابراہیم علیہ السلام کے نشان ہیں، یعنی حضور پاک کے ساتھ وہ نشان ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وجہ اس کی یہ ہے جو ہم ناقص اور عقل رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ کو یہ ادا پسند آئی تھی کہ ہر کوئی مانگنے والا مانگتا ہے، ہم بھی آج دعائیں مانگتے ہیں، لیکن سب سے کامل اکمل اور عارف لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ اللہ بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے میرے مصطفیٰ کو مانگا کرو۔ سبحان اللہ۔ سیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا تھا، خانہ کعبہ تعمیر کر کے، یعنی وہ پہلا حج جو آپ نے سوال کیا کہ پہلا حج جب انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور دعا میں حضور پاک کو مانگا، اور اللہ پاک نے دوسرے پارے کی آیت نمبر 151 کے اندر وہ جو پہلے پارے میں دعا مانگی گئی اس کا ذکر بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا کہ وہ جو انہوں نے مانگا وہ دعا بھی ریکارڈ کر دی کہ تاکہ قیامت تک لوگ جب قرآن پڑھے تو جب اس آیت پہ آئیں، وہ آیت نمبر 129 ہے کہ جب انہوں نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ یہ پہلے پارے میں یہ دعا ہے آیت نمبر 129 میں۔ اس کا جواب اللہ پاک نے ایک دوسرے پارے کی آیت نمبر 151 میں دیا، فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام آپ نے دعا مانگی تھی، وہ جو نبی آخر الزمان مانگا تھا کہ وہ جو آ کے تلاوت بھی کرے اور تمہیں نفسن قلبن روحن تمہیں ہمیں پاک بھی کرے، تاکہ دیکھیں نا جب حضور پاک تشریف لائے تو آپ جب صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے تو حالی آیات ہی نہیں پڑھتے تھے، اپنی نگاہوں سے ان کا تزکیہ بھی فرماتے تھے۔ پھر ایک ایک صحابی میں کہا کرتا ہوں کہ 1.25 لاکھ اکبر کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہیں، تو آپ نے 63 برس عمر مبارک میں حضور پاک نے 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ تیار کر لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ریلیونٹ نکتہ ہے اور ایمان افروز نکتہ ہے۔ اور جو آپ نے بات کہی تھی بڑی خوبصورت بات کہ جب آپ نے خطبہ آخری دیا تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ تھے، تو آپ نے جب خطبہ دیا تھا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی عربی کو اجمی پر، اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت فوقیت نہیں ہے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور تقوی ہے پرہیزگاری، اور تقوی جس کا جتنا زیادہ بلند ہوگا وہ اتنا زیادہ معزز ہوگا۔ یہ ہے حج۔ حج ہے بندے کو پاک کرتا ہے۔ جب حاجی وہاں سے لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر حاجی پوری توجہ کے ساتھ حج کرے، دھیان کے ساتھ، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے یہ سارے ارکان ادا کرے، تو حاجی یہ یقین رکھے جب وہاں سے لوٹ کے آتے ہیں تو وہ اس طرح ہو جاتے ہیں جس طرح ان کی والدہ نے مجھے آج ہی جنا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گی علامہ صاحب سے کہ میقات سے کیا مراد ہے؟ میقات یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے جو خوش نصیب یہاں سے تیاری کر کے جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، اور پھر جب جہاز کے اندر ہم نکلتے ہیں، یہاں سے نیت ہو گئی، ارادہ ہو گیا، تو پھر پائلٹ وہاں جا کے ہمارے جہاز میں تو یہ آواز آئی تھی، انہوں نے کہا بھئی یہ میقات یہاں سے شروع ہو چکا ہے، اب آپ نیت کر لیں۔ اور بعض اوقات علماء گائیڈر جو ہیں وہ راستے میں بتاتے ہیں تاکہ جہاں میقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں سے آپ کا باقاعدہ طور پہ جیسے انما الاعمال بالنیات، ایک نیت وہ ہے جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، اب وہی تو قبول اللہ نے کیے تو ہمیں بلایا، ایسے ہی ہے، اور خوش نصیبوں کو بلاوا آتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ دعائیں کن کن کی قبول ہوتی ہیں، ان کی بات پہ دھیان دیں۔ عورت یعنی آج بیوی کا تصور جب جہاں آ جائے تو ہم بڑی ڈنڈیاں مارتے ہیں، یقین کریں کہ وہ بھی عورت ہے، وہ بھی بیٹی ہے کسی کی جو ہمارے ہاں آئی ہے، جو ہماری بیوی بنتی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ میری بیٹی جو ہے میں چاہتا ہوں یہ جا کے اپنے گھروں میں خوش رہے، تو کسی عارف اور عاشق اللہ والے نے کہا جو کسی کی بیٹی تیرے گھر آئی ہے اس کا تو دھیان رکھ،
اس کا رب خود بخود دھیان رکھ لے. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو دعائیں لگتی ہیں. تو دیکھیں انہوں نے دعا کی تھی کہ میں اپنے محرم کے ساتھ ہوں, تو ان کی دعا ویسے ہی قبول ہوئی. تو لہٰذا دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں. اور میقات یہ ہے کہ ایک نیت وہ ہے جو آپ نے دل سے کی, ایک وہ ہے جو ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں کہ جب جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز فرض وقت نماز فجر, یہ ہو گیا ہم نے کلمات کہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھتا ہے, تو نیت سے ہی قبول ہو جاتا ہے. بس میقات بھی وہ ایک حدود ہوتی ہیں کہ جب اس حدود کو کراس کریں تو پھر آپ کے اوپر وہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نیت کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی خوشگوار گفتگو تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ امین اصغر بھی جو ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں, ان سے تھوڑی گفتگو کریں. اور وسیم, کتنے عرصے سے آپ کراچی میں رہ رہے ہیں سر؟ میں تو بائی برتھ کراچی سے ہوں. بائی برتھ کراچی سے. کچھ جیسے آپ لائک حجۃ الوداع کا ذکر ہے جی کہ کسی کو اجمی پر عربی پر کوئی کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے, بالکل, اور نو ڈاؤٹ کہ کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل. کچھ اس طرح کا تناظر آپ کوئی ڈفرینشیٹ کرنا, لائک کوئی کانفلکٹ کراچی میں رہتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں آپ بائی برتھ ہیں, کوئی اس طرح کی کوئی چیز آپ اپنے دوستوں کے بارے میں بتائیے, آپ اپنے نیبرز کے بارے میں بتائیے. دیکھیں میرے جو نیبرز ہیں, میرے جو جتنے بھی دوست احباب ہیں, وہ جب عمرے سے آتے ہیں حج پہ آتے ہیں تو میرے لیے بھی, ہم سب کے لیے, پوری فیملی کے لیے, میرے گھر پہ جہاں نماز بھی آپ کو ملے گی, تسبیح بھی ملے گی, اور آب زمزم کا پانی جو ہے جس طرح لوگ آتے ہیں مجھے باقاعدہ وہ گفٹ کرتے ہیں. اور میری گیدرنگ جتنی بھی ہے وہ سب آپ مسلم لوگوں میں ہے, جس میں میرے ایڈوکیٹ سلمان بھٹی صاحب بھی ہیں, اب وہ جج کی تیاری کر رہے ہیں. میری بڑی اچھی ان کے ساتھ ایک بانڈنگ ہے, ایک فیملی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ. تو بہت سے لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پروفیسر ہیں, جس طرح آپ کے پولیس آفیسرز ہو گئے. تو ہماری تو بڑی اچھی بانڈنگ ہے. مطلب ہم نہیں کہتے کہ ایسٹر اور کرسمس مناتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہماری 4 عیدیں ہوتی ہیں, ہم چاروں عیدیں جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور جیسے آپ کی بقرہ عید آ گئی, تمام جتنے میرے فلیٹس میں لوگ رہتے ہیں, مٹھائیاں, کھانے پینے, گوشت وغیرہ یہ سب تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسلامک تہوار کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ؟ جس طرح ہم اپنے کرسمس یا ایسٹر کو کرتے ہیں, اچھا, بالکل اسی طرح تیاری کرتے ہیں, اسی طرح جا کے ملتے ہیں, اور ایک دوسرے کے گھر پہ بیٹھ کے کھاتے پیتے بھی ہیں سب کے ساتھ. کوئی مطلب قید یا پابندی نہیں ہے یہاں پر. بالکل بالکل ایسے ہی. اور اگر ہم کہیں نہ کہیں ہم کتاب مقدس کی بات کرتے ہیں, بائبل کی بھی بات کرتے ہیں, اور جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ریلیونٹ کرتی ہیں قرآن مجید سے, کیونکہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ ہے نا کہ دنیا جب وجود میں آ رہی ہے اور تب سے لے کے کہ اینڈ کیا ہوگا, اینڈ ہونے کے بعد کیا ہونا ہے, ہر چیز کے بارے میں اس کے اندر مکمل ڈیٹیل کے اندر بتا دیا. تو وہ تو ایک مکمل کتاب ہے قرآن مجید. مگر جب ہم بائبل میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سے جو ایسے واقعات ہیں, بہت سے ایسے ذکر ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمیں اس میں ذکر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. بائبل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر احمد کے نام سے ہوتا ہے, اور ان کا ایک نام احمد بھی تھا. تو میں یہی چاہوں گی آپ سے پوچھنا کہ جب آپ یہ واقعات سنتے ہیں اور اس طریقے کی جو جب گیدرنگز ہوتی ہیں اور وہاں پہ ایسے واقعات بتائے جا رہے ہوتے ہیں, تو کیا مطلب ایک روح پہ کیا طاری ہوا ہوتا ہے, کیا وہ حالات و واقعات آپ کے ہوتے ہیں؟ سکون ملتا ہے, بہت اچھا ملتا ہے, اچھا بھی لگتا ہے. اب جیسا کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو میری فیملی, جو میں اپنے گھر کی بات کروں گا, تو میری فیملی تمام پورے گھر کے لائٹس آن کر دیتے ہیں, اور جو بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں سب بیٹھ جاتے ہیں. ایک مطلب تقدس ہے, ایک احترام ہے کہ میں جیسے بھی گاڑی میں آ رہا ہوں, ڈرائیو کر رہا ہوں, تو میں نے میوزک لگایا ہوا تھا, تو اذان جیسے ہوتی ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں, میوزک بند کر دیتے ہیں, مطلب اس کو فالو کرتے ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے آج تک میری زندگی میں 45 ایئرز میری عمر ہو چکی ہے, 45 سال کا ہوں, اور آج تک میں نے اپنے ساتھ, اپنے آس پڑوس میں, اپنے علاقوں میں کوئی ایسا تصادم نہیں دیکھا. ماشاءاللہ. کوئی ایسا تصادم اگر ہوتا بھی ہے تو فرسٹ آف آل آپ لوگ ہمارے ساتھ پہلے وہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. سندھ پولیس کا شکر گزار ہیں, پاکستان رینجرز کا شکر گزار ہیں کہ اول تو کراچی میں آپ بھی رہتے ہیں, میں بھی, تو کراچی میں ہم لوگوں نے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے
نہیں دیکھے. اچھا اس وقت آپ خود کیا ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں؟ میں دیکھیں جتنے بھی ہمارے پاکستان میں چرچز ہیں, کراچی ہو گیا, پاکستان مطلب پنجاب سائڈ ہو گیا, تو اس کی سیکیورٹی کو ہم نے ایک تنظیم بنائی ہوئی, اپنے فوکل پرسن بنائے ہوئے ہیں, والنٹیئرز تیار کیے ہوئے ہیں تمام سیکیورٹیز کے لیے. جتنے صدر میں چرچ ہو گئے, چھوٹے موٹے جتنے علاقے ہیں اس میں, تو اس کی سیکیورٹی کو بھی سر انجام جو ہے نا وہ ہماری تنظیم ایک ہے وہ دے رہی ہوتی ہے. اب جس میں ہماری ایم پی روما مشتاق مٹو صاحبہ ہیں, ان کے فادر مشتاق مٹو صاحبہ جو کراچی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں مناٹی ونگ کے, تو مطلب ایک بڑا اچھا خاصا جو ہے وہ ہمیں ہر چیز سے ہر لحاظ سے فیسلیٹ ہے. سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہمیں. تمام چرچز پہ دوران عبادت ہمارے پاس سیکیورٹیز ہوتی ہیں. پھر بھی اگر کوئی اسپیشل ایونٹس آ جاتا ہے تو ہمارے ساتھ وہ میلاد کا یا امام حسین کا معظم کا بالکل بالکل. میلادوں میں بھی مجھے کافی میرے دوست ہیں جو انوائٹ کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں. اور نعت خوانی وغیرہ جو ہوتی ہیں, جیسے کوئی میں نے ابھی ایک آفس رینوویٹ کیا, اس کو اوپننگ کی, تو میرے دوست نے کہا کہ اس میں جو ہے نا قرآن خوانی بھی ہونی چاہیے. میں نے کہا بالکل ہوگی. تو اس میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں. اور سب سے میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا جو مذہب ہے نا, اول درجہ جو مذہب کا وہ انسانیت ہے, بے شک احترام کرنا. بے شک بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین اکرام, ایک چھوٹی سے یہ الفاظ ہیں جسے ہم نے سمجھنے میں پوری زندگی لگا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کے جو ہے نا وہ انسانیت ہے. اور جب آپ اللہ کی مخلوق کا حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں اور انسانیت کے ایک موٹیو کے اوپر چلتے ہیں نا, تو اس وقت آپ کی عبادات بھی قبول ہوتی ہیں. اس وقت اللہ کی نظر کے اندر آپ سر فہرست بھی رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ایسے بندے کو پسند بھی کرتا ہے. کیونکہ جب وہ رب کی ذات فرق نہیں کرتی تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے. اور ہم یہاں پہ اکثر دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے تصادم اکثر ایسے ہو جاتے ہیں کہ بھائی امیر اور غریب اور مسلک کے مذہب کے نام کے اوپر ہم وہ ایک وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. مگر اس کے بعد بھی دیکھیں کہ وہ ذات کتنی غفور و رحیم ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ ہمیں پھر بھی موقع دیتی ہے, اور پھر بھی ہمیں کہتی ہے کہ اے بندے اب بھی تیرے پاس موقع ہے, اب بھی تو بخشش طلب کر لے. اور میں چاہوں گی کہ ناظرین اکرام پروگرام کے جو آخری لمحات اس وقت ہیں, اور میں چاہوں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ گلائے عقیدت پیش کریں. اس کے بعد پھر ہم پروگرام کو اختتامی لمحات میں لے کے چلتے ہیں. جی بسم اللہ. پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا, صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا, اور سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. پھول کھلتے ہیں پر کے سر آلہ, جو میں کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. اور مدینہ شہر کی بڑی شان ہے کہ روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے.
اب مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا وہ عطا کیا، اور بہت خوشگوار گفتگو تھی۔ بس ناظرین و کرام، جاتے جاتے بس اتنا کہوں گی کہ یہ جو دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیے ہیں، اس موقع کو گوائیے نہیں۔ ہم نہ کہیں لاپرواہی کر جاتے ہیں، ہم یہ جو موقع ہیں نا یہ گوا دیتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ روز قیامت ہمیں پچھتاوا ہو، یا جب یہ جسم سے سانس نکل جائے نا تب ہمیں پچھتاوا ہو کہ کاش تب اللہ نے ہمیں وقت دیا تھا، تب ہم سنبھل جاتے، تب ہم سدھر جاتے۔ تو بس اتنا کہوں گی کہ اس موقع کو نہ گنوائیں، اپنی عبادات میں مشغول ہوں، اللہ کے حضور حاضر ہوں اور سچے دل سے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور بے شک وہ ذات جو ہے وہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے۔ اور اللہ سے اپنی دعا کے اندر یہ بھی کوشش کیا کریں کہ یہ الفاظ بھی ادا کیا کریں کہ یا اللہ پاک ایسے اسباب بنا، ایسے وسائل بنا کہ میں جو ہوں وہ صحیح راستے پہ آ جاؤں، میں ہدایت کے راستے پہ آ جاؤں، کیونکہ ہدایت بھی اس کو ملتی ہے جو ہدایت طلب کرتا ہے۔ جب آپ ہدایت طلب ہی نہیں کرو گے تو آپ کو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو بس یہ جو دل کے اندر ہے نا، یہ 5 منٹ ایک ایسے آپ اپنے دن کے نکال لیں جس کے اندر کوشش کریں کہ اپنے رب سے نا گفتگو کریں، روبرو اس کے حاضر ہو کے۔ اور یہ جو آج اسپیشل حج کی ٹرانسمیشن تھی، یہ یہیں پہ ہم اس کو اختتام کرتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ عبدالباسط رانا سہروردی جو ہیں وہ آخری کلمات ادا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، سبحان اللہ۔ خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے، کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے، رب تعالیٰ کو علی کی، رب تعالیٰ کو علی کی بندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ اب جو حاجی ہیں اب وہ کہیں بھئی واپسی کا بھی سفر ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے
मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। अल्लामा साहब, आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी, आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी, आशिकाने मुस्तफ़ा को, आशिकाने मुस्तफ़ा को वो बड़ी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी।